بچے کی تربیت کا طریقہ۔ اب میں اپنی تربیت کا آغاز کتاب خدا اور اس کی تعویل، قوانین اسلام اور اس کے احکام حلال و حرام سے کر رہا ہوں، اور میں اس کے علاوہ تمہیں کسی اور کی طرف نہیں لے جاؤں گا۔ پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں لوگوں کے عقائد و افکار اور خواہشات کا اختلاف تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، لہٰذا ان کا مستحکم کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں جن میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کا اطمینان نہیں ہے۔ اگرچہ مجھے یہ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہیں نیکی کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرے گا۔ اسی بنیاد پر یہ وصیت نامہ لکھ دیا ہے۔ فرزند، یاد رکھو کہ میری بہترین وصیت جسے تمہیں اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے فرائض پر اکتفا کرو، اور وہ تمام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے گھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہی پر چلتے رہو۔ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نظر انداز نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے، اور کسی خیال کو فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ اسی فکر و نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ معروف چیزوں کو حاصل کر لیں اور لا یعنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہچانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق باقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ جھگڑوں کا شکار ہونا چاہیے، اور ان مسائل میں نظر کرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرو اور توفیق کے لیے اس کی طرف توجہ کرو، اور ہر اس شبہ میں ڈالنے والی چیز کو چھوڑ دو جو کسی شبہ میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے۔ پھر اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تمہارا دل صاف اور خاشع ہو گیا ہے اور تمہاری رائے تام و کامل ہو گئی ہے اور تمہارے پاس صرف یہی ایک فکر رہ گئی ہے، تو جن باتوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا، ورنہ اگر حسب منشا فکر و نظر کا فراغ حاصل نہیں ہوا ہے تو یاد رکھو تمہارے لیے یہ راہ تاریک ہوگی اور تم اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے۔ حالانکہ دین کے طلبگار کو نہ بھٹکنا چاہیے نہ حیرت میں پڑنا چاہیے۔ ایسی حالت میں طالب دین کے لیے اس راہ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ حقیقت کی تلاش میں رہنے کی ضرورت۔ فرزند، میری وصیت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے، اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے، اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس لانے والا ہے، اور جو مبتلا کرنے والا ہے وہی عافیت دینے والا ہے۔ اور یہ دنیا اسی حالت میں برقرار رہ سکتی ہے جس میں مالک نے اسے قرار دیا ہے، یعنی نعمت، آزمائش، آخرت کی جزا، یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہ کرنا، بلکہ اسے اپنی جہالت پر محمول کرنا کہ تم ابتدا میں جب پیدا ہوئے ہو تو جاہل ہی پیدا ہوئے ہو، بعد میں علم حاصل کیا ہے، اور اسی بنا پر نامعلوم چیزوں کی تعداد کثیر ہے جن میں انسان کی عقل متحیر رہ جاتی ہے اور نگاہ بہک جاتی ہے، اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس مالک سے وابستہ رہو جس نے پیدا کیا ہے، روزی دی ہے اور معتدل بنایا ہے۔ اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف توجہ کرو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ بیٹا، یہ یاد رکھو کہ خدا کے بارے میں کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، لہٰذا ان کو بخوشی اپنا پیشوا اور راہ نجات کا قائد تسلیم کرو۔ میں نے تمہاری نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ تم کوشش کے باوجود اپنے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہو جتنا میں نے دیکھ لیا ہے۔ فرزند، یاد رکھو اگر تمہارے خدا کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے، اور اس کی سلطنت اور حکومت کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات کا بھی کچھ پتہ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا ایک ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ اس کے ملک میں اس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کسی طرح کا زوال ہے۔ وہ اولیت کی حدوں کے بغیر سب سے اول ہے، اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے۔ اس کی شان اس سے کہیں بلند ہے کہ دل کے تصور اور آنکھ کے ادراک پر اس کی ربوبیت موقوف ہو۔ اگر تم نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہے تو اس طرح عمل کرو جس طرح معمولی حیثیت، قلیل طاقت، کثیر عاجزی اور پروردگار کی طرف اطاعت کی طلب، عتاب کے خوف اور ناراضی کے اندیشے میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہترین ہے، اور جس سے منع کیا ہے وہ بدترین ہے۔